بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہی بخاری شریف میں ایک حدیث شریف گزری کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ ذکر چاہے عبادت ہو، بیان ہو، اللہ کا ورد ہو، تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اس وقت فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ایک دو کی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے۔ چونکہ یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کا فرمان ہے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں فرشتے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جن جو ہیں، جنات، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھتے، لیکن جنات ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ جنات آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے اور ملائکہ نور سے پیدا ہوئے۔ البتہ ملائکہ جن کو بھی دیکھتے ہیں، انسان کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ تو ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ، دنیا میں ہم گئے تھے فلاں جگہ، مالتن مدنیہ ہال کے اندر، جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تجھے لوگ یاد کر رہے تھے، اور ہر ایک کا نام لے کر فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے کہ ملائکہ جن کا نام لیں رب کریم کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ مجھے یاد کر رہے تھے؟ کہا جی۔ تو مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ کہا نا اللہ، تجھے نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لے تو؟ فرمایا زندگی تیری یادوں میں لگا دیں گے۔ کہا اچھا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہاں وہ جنت مانگ رہے تھے۔ کہا اچھا میری جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ کہا نہیں۔ فرمایا دیکھ لیں تو؟ فرمایا زندگی جنت کی لالچ میں گزار دیں گی، ہر وقت اسی کے مطالبے میں۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا عجیب و غریب ملفوظ جگہ 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 حضرت فرمایا کرتے تھے، بھائی لوگ کہتے ہیں اللہ جنت کے درجات عطا فرما، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ درجات تو کیا مانگوں، میرے پاس تو اعمال ہی نہیں ہے۔ میں اتنا مانگتا ہوں جنتی جہاں چپل نکال دے وہیں جگہ دے دینا، اگر وہ جگہ بھی نصیب ہو گئی تو بسا غنیمت ہے، اس لیے کہ مجھ میں آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں، میں آگ نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ عجیب و غریب شخصیت تھی، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جنت میں ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے، کورا جانتے ہیں نا مارنے کا، اس زمانے میں کورا رکھتے تھے سب، کسی کو ایک کورے کے برابر جگہ مل جائے یعنی ایک مسلح کے برابر، حضرت فرماتے ہیں دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ کیوں؟ دنیا وما فیہا چاہے اربوں خربوں ہو لیکن فانی ہے، اور جنت میں اتنی سی جگہ مل جائے لیکن باقی، تو باقی جو ہے وہ افضل ہے اس فانی کے مقابلے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، رین کا مکان وہ رین کا ہے، اور اپنا مکان وہ اپنا ہے۔ اپنا چھوٹا سا مکان بھی رین کے بنگلے سے افضل ہے، تو جہاں دائمی رہنا ہے وہ افضل ہے۔ تو فرمایا کہ جنت دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیں تو زندگی کھپا دیں گی۔ فرمایا پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ کہا جی۔ کس سے؟ جہنم سے۔ دیکھیے جہنم؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا دیکھ لیں تو؟ فرمایا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، پھر تو ہر وقت خوف خوف خوف۔ اب اللہ کا جملہ سنو، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اشہدکم، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت کر دی۔
سب کی مغفرت۔ تو فرشتے تو ہماری پیدائش سے ہی سوال کرتے آئے ہیں نا ہم پر، ہم کو مانتے کہاں ہیں؟ وہ تو تبھی سے ہم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تب بھی یہ کہا تھا کہ اللہ ان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو دنیا میں جا کر لڑیں گے، مریں گے، بھریں گے سب، کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے؟ تو اس پہ خود بہائیں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، ان میں جو جوہر ہے نا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں بھی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں کچھ لوگ تو وہ تھے جو تیرے ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنے کسی ذاتی غرض سے آئے تھے، ان کو کوئی مقصد تھا اپنا، اس کے لیے وہ تو آئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دو چار تو مخلص تھے اس میں، ہاں تھے اتنے تو، فرمایا ہم القوم لا یسقی جلیسہم، ان دو چار کے اخلاص کی بدولت میں نے پوری مجلس کی مغفرت کر دی، جس نیت سے بھی کوئی آیا ہو۔ تو یہ وہ مجلسیں ہیں، دنیا والے اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر کی مثال زندوں کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال میت کی ہے۔ گویا اس کا دل ہی نہیں ہے، جس کی زندگی میں اللہ کی یادیں نہیں ہیں۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ کی یاد رکھنا چاہیے، جو تسبیحات زبان پہ آ جائیں پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کتنی بڑی دولت ہے، میں نے اس سے پہلے بھی غالباً مجلس میں کہا تھا کہ گناہ ہو جائیں تو ہی استغفار نہیں ہے۔ نبی کے کون سے گناہ تھے نبی کے کوئی گناہ؟ پھر بھی حضرت فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار صرف گناہوں ہی پر نہیں ہوتا ہے، استغفار اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور استغفار کا مقام کتنا اونچا ہے، نبی کے برابر۔ یہ علماء بیٹھے آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی کہ استغفار کا مقام نبی کے برابر؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مکہ والوں نے جب یوں کہا کہ محمد تو سچا ہے تو عذاب لیا، تو اللہ نے آیت اتاری اے میرے نبی تم ان میں موجود ہو اس لیے میں عذاب نہیں بھیجتا ہوں۔ نبی کی موجودگی کی وجہ سے عذاب رک گیا۔ اچھا تو نبی نہیں رہیں گے تو پھر آج تو نبی نہیں ہے تو عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر نبی نہ رہے تو امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو نبی سے بھی عذاب رک جاتا ہے، استغفار سے بھی عذاب رک جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے استغفار کا مقام نبی کے برابر ہے۔ انداز لگائیں کتنی بڑی چیز قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سورہ نوح میں تو اللہ نے فرمایا رزق نہیں ملتا ہے تو عامل کے پاس مت جاؤ، وہ تعویذ دے گا یوں دبا دو یوں دبا دو۔ رزق نہیں ملتا ہے استغفار کرو، کاروبار ٹھپ ہو گیا استغفار کرو، اولاد نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو، دکان نہیں چل رہی ہے استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، استغفار کے نتیجے میں تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، ویجعل لکم انہارا، ارے نہریں جاری کر دوں گا۔ دنیا میں آپ سے ذرا سی معافی مانگ لیتا ہوں، مولانا فیض صاحب مجھے معاف کر دیجئے، حالانکہ ہوا کچھ نہیں لیکن میں معافی مانگ رہا ہوں، تو اس پر جی کتنا خوش ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ تو رب کریم سے ہم کوئی قصور نہ ہو پھر بھی معافی مانگے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، وہ رب کتنا راضی ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کی خوشی جب بندہ توبہ کرتا ہے، کیسی خوشی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی سواری پر جا رہا تھا، اونٹنی پر،
بہت لمبا سفر تھا، کھانا پینا سب کچھ اونٹنی پر تھا۔ راستے میں تھک گیا، آرام کے لیے اترا ایک درخت کے نیچے، آنکھ لگ گئی، سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ اٹھا تو اونٹنی غائب تھی، دور دور تک دورا بیچارہ دھوپ میں، لیکن اونٹنی نہیں مل رہی۔ اس کو موت نظر آنے لگی، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، دھوپ ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ آنکھ بند کر کے پڑا ہے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے۔ اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی اونٹنی موجود تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا کہ موت کے منہ میں جا کر کے آ گیا، اس کی اونٹنی کے ملنے پر کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا اس بندے کو اپنی اونٹنی کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، گنہگار بندہ اپنے رب کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ للہ افرح منک، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو کوئی اس رب کی طرف جائے تو صحیح، اور دو چیزوں سے وہ بہت خوش ہوتا ہے، یاد رکھو حدیث شریف میں ہے دو چیزیں، شکر اور صبر۔ نعمت ملے، چھوٹی نعمت بڑی نعمت، شکر۔ حالات آ جائیں، دنیا تو ہے ہی حالت کا نام، دنیا تو ہے ہی حالات کا نام، یہاں 100% راحت نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ بلیک بورڈ تھا ایسا، حضرت بلیک بورڈ پر بھی کبھی سمجھاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت نے سمجھایا یوں چورس نشانی، چورس، اور بیچ میں ایک لکیر کھینچی، اب فرمایا یہ بیچ کی لکیر جو ہے نا یہ انسان ہے، اور یہ چورس جو ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور پھر اس انسان کے دونوں طرف یوں لکیریں کھینچی، فرمایا یہ انسان کی زندگی میں آنے والے حالات ہیں، ایک مصیبت نہیں گئی، دوسری نہیں گئی، تیسری، مصیبتیں تو چلتی ہی رہتی ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا تو 39 ڈیز غموں کی بارش برسائی اور صرف ایک دن رحمت کی بارش برسائی۔ خوشیاں کم ہیں، غمیاں زیادہ ہیں، زندگی میں خوشی کم ہے، غمی زیادہ ہے، لیکن خوشی پر شکر اور غمی پر صبر۔ اور پھر حضرت نے اس چورس کے اوپر ایک لائن کھینچی، اور پھر حضرت نے فرمایا جانتے ہو عمر یہاں پوری ہو گئی، اور یہ جو اوپر ہے فرمایا یہ انسان کی تمنائیں ہیں، 60 اللہ نے لکھی ہے اور 80 کی تمنائیں لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر سے زیادہ انسان کی تمنا ہے، اسی لیے حضرت نے فرمایا انسان برا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، دو چیزوں میں دل اس کا جوان ہو جاتا ہے، طلب المال، بڑھاپا آتا ہے نا تو مال کی تمنا بڑھ جاتی ہے، بچوں کو سیٹ کیا، اب ذرا پوتوں کو سیٹ کر دوں، ذرا نواسوں کو سیٹ کر دوں، فلاں کو سیٹ کر دوں، تمنائیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور دوسرا امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں، بڑھاپے میں امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شکر اور صبر دو چیزیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، اپنی زندگی میں اپنا لو، تھوڑی سی نعمت بھی ملے تو شکر، اور بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو صبر، اہتمام کرو اس بات کا۔ اور ایک خاص اصول نبی علیہ السلام نے ہم کو دیا، شکر کیسے پیدا ہوگا، حضرت نے اصول بتایا، بخاری شریف میں ہے، ہمیشہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، شکر آئے گا زندگی میں، اور اوپر والوں کو دیکھو گے تو شکر کبھی نہیں آئے گا۔ اگر 2 بیڈ والا مکان ہے تو 1 بیڈ والے کو دیکھو، شکر آئے گا، اور اگر 2 بیڈ والا مکان ہے اور کسی کا بنگلہ دیکھ رہے ہیں تو شکر نہیں آئے گا، پھر دل میں لالچ رہے گی کہ ایسا مجھے کب ملے۔ تو ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں،
امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہیں، بڑے درجے کے، بہت بڑے درجے کے۔ فرمایا جب تک مالداروں کے ساتھ بیٹھا کبھی شکر نہیں آیا، بس دل میں لالچ ہی بڑھتی رہی، اس کے وہاں ہے میرے وہاں ایسا کب آ جائے گا، اس کے وہاں صوفہ بڑا بہترین ہے، میں کب ایسا لے آؤں، اس کے مکان کی ڈیزائن میں بھی کب بناؤں۔ فرمایا جب جب میں مالداروں کے ساتھ بیٹھا شکر میرے دل سے نکل گیا، میں نے جب غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو اللہ نے میری زندگی شکر سے بھر دی۔ میں اپنے وہاں عام طور پر کہا کرتا ہوں وہاں انڈیا میں کہ ذرا اللہ نے تم کو چھوٹا سا مکان دیا ہو، فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو دیکھ لو، جھوپڑوں میں سوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن سے قریب جاؤ تو ٹاٹ ڈال کر کے سوتے ہیں، اور ان کی اولاد پوچھتی ہے ابا مکان کب ملے گا، تو روتا ہوا باپ کہتا ہے میں نے اسی جھونپڑی میں زندگی گزاری، تجھے بھی گزارنی پڑے گی۔ اسے دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکان غرور کے لیے نہیں، مکان بارش سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، آل اولاد کی حفاظت کے لیے، پردے کے اہتمام کے لیے۔ اور فرمایا نیچے والوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ زندگی میں شکر دے گا۔ اور دین کے باب میں اوپر والوں کو دیکھو، یہ نماز پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا، یہ اچھے اخلاق سے رہتا ہے میں کیوں نہیں رہتا، اس کی زندگی میں سخاوت ہے میری زندگی میں کیوں نہیں۔ دین کے باب میں اوپر والوں کو تو اللہ نیک اعمال کی اور توفیق دے گا، اور دنیا کے باب میں نیچے والوں کو، تاکہ زندگی میں شکر آ جائے۔ مشکات شریف میں آج ہی ایک روایت گزری، مختصراً میں عرض کروں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ 3 آدمی تھے، ایک گنجا تھا سر سے، اقرا، بال ہی نہیں تھے اس کے، ایک ابرص تھا، کوڑی، سفید داغ، اور ایک نابینا تھا، بلائنڈ۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ان تینوں میں سے ایک کے پاس آیا، بھائی تجھے کیا چاہیے، کہا میرے بال آ جائیں، دعا کی آگے، اور مال کوئی چاہیے، کہا اونٹ چاہیے، برکت دی، 1 اونٹنی سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ ابرص کے پاس گیا، تجھے کیا چاہیے، کہا یہ بیماری میری اچھی ہو جائے، دعا کی، اچھا ہو گیا۔ کوئی مال چاہیے، فرمایا کاؤ، گائے چاہیے مجھے، 1 کی 2، 2 کی 3، او ہو جنگل کے بھر گئے ہو تو۔ بلائنڈ کے پاس گیا، تجھے، فرمایا میری بینائی آ جائے، آ گئی۔ پھر فرمایا مال چاہیے تجھے، کہا ہاں بکریاں چاہیے، گوشت چاہیے، بس اللہ نے دی اور بڑھتی چلی گئی۔ اب کچھ وقت کے بعد وہی فرشتہ فقیر کی شکل میں امتحان کے لیے آیا۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اللہ کیسے امتحان لیتا ہے۔ ہاں بھائی یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ کیسے امتحان لے لیتا ہے۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس گیا اور کہا بھائی میں فقیر آدمی ہوں، میری مدد کرنا تو۔ کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا تو وہ تو نہیں جو گنجا تھا؟ کہا نہیں نہیں میں تو پیدائشی اچھا ہوں۔ تو وہ تو نہیں جس کو غریب تھا اور کچھ نہیں تھا، یہ کیمل اور یہ اونٹ وہ تو اللہ نے دیے کسی کی دعا پر؟ کہا نہیں نہیں نہیں، قابن ان قابن، نسلاً بعد نسلن، یہ تو مال میرے پاس آیا ہے۔ فرمایا اچھا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ اس کو پہلی حالت پر کر دے۔ گنجا بھی ہو گیا، جانور بھی مر گئے اسی وقت۔ ابرص کے پاس گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ نہیں 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 میں تو پہلے سے اچھا ہوں، پیدائشی اچھا ہوں۔ اچھا، اور یہ مال کسی کی دعا پر؟ کہا نہیں، یہ تو نسلاً بعد نسلن میرے باپ دادا سے آیا ہے۔ فرمایا اللہ اس کو واپس اپنی حالت پر کر دے۔ وہ ایسا ہی ہو گیا۔ نابینا کے پاس گیا، اس سے کہا میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کر دے۔ فرمایا بھائی یہ گوت اور بکریاں ہیں، جتنی چاہے لے جا، لے جا تجھے چاہیے۔
میں تو ایک بلائنڈ اور نابینا آدمی تھا، کوئی آیا تھا دعا کر دی تھی، میری آنکھیں آ گئی، اسی کی دعا پر یہ مال ملا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جا تو۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے، ان دونوں کی دولت کو اللہ نے چھین لیا، اور اللہ تیری دولت میں اضافہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں شکر کرو گے تو حق تعالیٰ خوب عطا فرمائیں گے، ناشکری پر اللہ تعالیٰ دولت کو لے لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صبر اور شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی ذکر والی ہو، اللہ کی یادوں والی ہو، ہر وقت اللہ کی رضا والی ہو۔ کماؤ، کوئی منع نہیں کرتا، خوب کماؤ، حلال کمانا، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز روزوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمائی ہے، کمانا چاہیے، خوب کمائیں، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، اللہ کے راستے میں خرچ ہو، وہ جب جہاں طلب کرے وہاں اس کو دینا ہو، اور اچھے اخلاق زندگی کے اندر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ اسی کو نبی حق تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت کی بہتر بنا دے۔ اور ایک دعا جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میرا بھی معمول ہے، آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں وہ دعا، بخاری شریف میں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے نا، اس وقت ورلڈ میں جتنے مالدار ہیں نا ان کے جیب میں آ جائیں گی۔ ہاں، اتنی دولت دی تھی عبد الرحمن کو، لیکن اس کے باوجود نبی نے جنت کی بشارت سنائی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ افطاری کے موقع پر دعا کرتے تھے اللہ دنیا میں دے کر آخرت سے محروم نہ کرنا، دعا یاد رہی، دنیا میں دے کر آخرت سے محروم نہ کرنا، دنیا میں بھی عطا کر آخرت میں بھی عطا کر، دونوں جگہ مجھ کو عطا کر، میری دنیا بھی بہتر سے بہتر رہے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر رہے۔ یہی ترجمہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ کا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، ذکر کی حلاوت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب